اگر قرآن کی حکومت قائم نہیں ہوتی تو ہماری اور آپ کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ سارے زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتے کہ خدا کی کتاب باریوں میں بند ہو اور بندے کا بنایا ہوا حکم چل رہا ہو، کہ خدا کی کتاب الماریوں میں بند ہو اور بندے کا بنایا ہوا حکم چل رہا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو زوال دے گا۔ By this book Allah will exalt some people and degrade others۔ کیا غیرت اور یہ جوش اسلام ہمارے بیچ پیدا نہیں کرتا؟ یہ عیسائیوں کا مذہب ہو سکتا ہے، یہ بتوں کا مذہب ہو سکتا ہے، جو کہے پوجا پاٹ کرو، حکومت میں جو مرضی وہ کرتا رہے، لیکن اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ حسین رضوی صاحب کہتے تھے کہ الحمد سے لے کے والناس تک مجھے ایک ایسی آیت بھی نہیں ملی جہاں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کر جیو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، اور مسلمانوں کی تلوار تو مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے ہے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ اس کا قطعی یہ معنی نہیں کہ آپ حکومت میں آ کر جبر کے ساتھ اسلام قبول کروائیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے۔ کلمہ پڑھے نہ پڑھے یہ ان کی مرضی ہے، اس پہ کسی پر جبر نہیں ہے۔ ہاں لیکن حکومت اسلام کے ہاتھ میں ہو، باطلی نظام اور طاغوتی نظام کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر باطلی نظام اور طاغوتی نظام موجود ہے تو فرض عین ہے ہم مسلمانوں پر کہ اس نظام کا خاتمہ جڑ سے کیا جائے اور اقامت دین کی جد و جہد میں وقت گزارا جائے، اقامت دین کی جد و جہد کریں۔ آپ سب گواہ رہے، میں اللہ کو حاضر ناظر کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں میں انہیں اپنے حق میں نہیں مانتا۔ جو اپنے دیش میں، اپنے ملک میں شریعت کو نافذ نہیں کرتے یہ میرے حکمران نہیں ہیں، یہ میرے حکمران نہیں ہیں۔ میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک دن تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے۔ وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہی صحیح جو اس میں نظام کو قائم کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ بس حکمران ہے جو زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے۔ لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں۔ ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب اور سنت کے مطابق عمل کرے، اور یہ امام حسین کی تحریر سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جو خط لکھا، لوگوں ایک ہی وصولی بات ہے، نہ تو میں نانا کی گدی چاہتا ہوں اور نہ مجھے تخت کی ضرورت ہے۔ امام اور مسلمانوں کا سرفراز صرف وہی شخص ہوگا جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے اور رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے، اس کی اپنی زندگی میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہاں سے تو کلیئر ہو گیا کہ ہمارا امام کون ہے، ہمارا خلیفہ کون ہے۔ یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے خلیفہ نہیں ہے، یہ ہمارے امام نہیں ہے۔ ہمارا امام تو صرف وہی ہوگا جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے اور اللہ کی کتاب پر عمل کرے اور رسول اللہ اور اللہ کی مطابق زندگی کو بسر کرے۔ میں دل کے تہ سے یہ بات جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں۔ وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے، جو کہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے۔ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے لیے یہ لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کانسٹیٹیوشن، سمویدھان، ڈیموکریسی، جمہوریت، کمیونزم، اشتراکیت، سیکولرزم، لادینیت، ان سب کا کیا معنی ہوا کہ آپ عدل اور انصاف قائم نہیں کر سکے؟ آپ اپنے مطلب اور فائدے کے لیے قانون بناؤ اور ہٹاؤ، اپنے سیاسی نظام کو جاری رکھنے کے لیے آپ میڈیا کا غلط استعمال کرو، جو من حکومت کرتی رہے اور ہم بیٹھے بیٹھے ان سب کو دیکھتے رہے، یہ غیرت ہماری گوارا نہیں کرتی۔ ظالموں اپنے قسمت پہ نازانا ہو، ظالموں اپنے قسمت پہ نازانا ہو، وقت بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور لازماً آ کر رہے گا، جب تک کل ارضی پہ توحید سے زرنگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں،
کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اطمینان ابھی باقی ہے، حضور حوالے کر کے گئے تھے دین کو۔ حجۃ الوداع کے موقع میں 1.25 لاکھ لوگوں کے مجمع سے حضور نے خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں گواہی دو کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں، اور 1.25 لاکھ لوگوں کے مجمع نے گواہی دیا کہ ہاں حضور ہم گواہ ہے کہ آپ نے حق کے وصالت ادا کر دیا، آپ نے حق کے امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی سے پردے چاک کر دیا۔